بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم اس آیت مبارکہ کی ترکیب سننے، سمجھنے اور سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں علماء کرام کی عظمت و فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تبارک و تعالی سے اس کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ یہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ تھا، اور اس آیت مبارکہ کی ترکیب اس طرح ہوگی کہ یہاں پر انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کو حرف نصب بھی کہتے ہیں، اسی طرح اس کا ایک نام حرف تاکید بھی ہے۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے حرف ناسخ۔ حرف مشبہ بالفعل کو مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں، اس کے متعلق ایک ویڈیو بنائی جا چکی ہے، آپ پلے لسٹ میں جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ حرف نصب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے۔ حرف تاکید اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ جملے میں تاکید کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ حرف ناسخ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نسخ کہتے ہیں مٹانے کو، کیونکہ یہ جملہ اسمیہ کے حکم کو مٹا دیتا ہے۔ کس طرح مٹاتا ہے؟ کیونکہ جملہ اسمیہ کے دو جز ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، اور دونوں مرفوع ہوتے ہیں، لیکن یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو، جس کو مبتدا کہتے ہیں، جو اس کے آنے سے پہلے مرفوع تھا، لیکن یہ اس مبتدا کو جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو نصب دے دیتا ہے۔ تو گویا کہ اس نے جملہ اسمیہ کا جو حکم تھا اس حکم کو مٹا دیا، اس نے جملہ اسمیہ کے حکم کو مٹا دیا، اس وجہ سے اس کو حرف ناسخ بھی کہتے ہیں۔ انا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور حروف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اور اپنے اسم کو یعنی مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ ما آ جائے، اس ما کو ما کافہ کہتے ہیں۔ ما کافہ کا معنی ہوتا ہے روکنے والی ما۔ یہ ما انا کو عمل کرنے سے روک دیتی ہے، یعنی یہ جملہ اسمیہ کے پہلے جز مبتدا کو جو نصب دے رہا تھا، اس نصب دینے سے یہ ما انا کو روک دیتی ہے، حرف مشبہ بالفعل کو روک دیتی ہے، اسی وجہ سے اس کو ما کافہ کہا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ حرف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، لیکن جب ما اس کے ساتھ آ جائے تو اس وقت حروف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ کے ساتھ ساتھ جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہو جاتے ہیں، فعل پر بھی داخل ہو جاتے ہیں، جیسے یہاں پر انا یخشا فعل سے پہلے آیا، یخشا فعل پر انا داخل ہوا۔ انا زیدن عالمن، بے شک زید عالم ہے، یہاں انا جملہ اسمیہ پر داخل ہوا، زید مبتدا تھا، عالمن اس کی خبر تھی، انا داخل ہوا تو اس نے اپنے اسم کو نصب دے دیا اور خبر کو رفع دے دیا۔ ابھی یہ صرف جملہ اسمیہ پر داخل ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ما آ جائے جیسے انما، تو اب یہ فعل پر بھی داخل ہو جاتا ہے۔ انما یضرب زیدن، صرف زید ہی مارتا ہے۔ ما کافہ جب انا کے ساتھ آئے تو یہ کلام میں حصر کا معنی پیدا کر دیتے ہیں۔ حصر یعنی صرف کا معنی یہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر انگلش میں دیکھیں تو اونلی کا معنی پیدا کر دیتے ہیں۔
انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ سے صرف علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ تو یہاں پر انما نے صرف کا معنی، حصر کا معنی پیدا کر دیا کہ صرف عالم ہی ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یعنی کامل طریقے سے، کیونکہ جو عالم ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو وہ جانتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت بھی زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ تو جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ہی بڑا ڈرنے والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ خشیت رکھنے والا ہوگا۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ دیگر لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں، تمام اللہ کی مخلوقات جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی نہ کسی طرح ڈرتی ہیں، لیکن چونکہ علماء اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کامل طریقے سے رکھتے ہیں، اس وجہ سے ان کے مقابلے میں گویا کہ فرمایا گیا کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہی نہیں، صرف علم والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ یخشا فعل مضارع ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، یہ یخشا یوں تھا، پھر اس کے اندر ناقص کا قاعدہ لگا تو یہ یخشا ہو گیا۔ اللہ اسم جلالت مفعول بھی ہے، آبجیکٹ انگلش میں کہتے ہیں۔ من حرف جار، عباد مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ۔ اس ضمیر کو ضمیر مجرور متصل کہتے ہیں۔ بعض لوگ ان دونوں کو ملا کر مجرور بناتے ہیں، لیکن حقیقتاً صرف مضاف مجرور کہلائے گا۔ جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہوں گے اور یہ متعلق ہوں گے کائنتاً اسم فاعل کے۔ کائنتاً اسم فاعل ہے، اس میں ہیا ضمیر اس کا فاعل ہے۔ کائنتاً اسم فاعل اپنے ہیا ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ حال بنے گا، حال مقدم۔ العلماء یہاں پر ذوالحال بنے گا، ذوالحال مؤخر، کیونکہ اس کا حال پہلے آ چکا۔ ذوالحال بننے کے بعد اس کو ہم فاعل بنائیں گے۔ حال اور ذوالحال دونوں کو ملا کر فاعل نہیں بنائیں گے، فاعل صرف ذوالحال کو بنائیں گے۔ ہم نے یہاں پر کائنتاً اسم فاعل مؤنث کا نکالا کیونکہ حال ذوالحال کے مطابق ہوتا ہے۔ یہاں پر ذوالحال جمع مکسر ہے، اور جب ذوالحال جمع مکسر ہو تو اس کا حال واحد مؤنث نکالتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر کائنتاً حال اسم فاعل مؤنث کو نکالا۔ اب اس کو ہم جوڑتے ہیں، یکشا فعل، کیونکہ انما حرف ہے اور حرف کی ترکیب نہیں ہوتی۔ یکشا فعل، اللہ اسم جلالت مفعول بھی، اور العلماء ذوالحال جو کہ فاعل بن رہا ہے، فعل، فاعل اور مفعول مل کر یہ بنے جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس سے پہلے جو ہم نے ترجمہ کیا تھا وہ ترجمہ ہم نے معنوی طور پر کیا تھا۔ اب جس طرح ہم نے ترکیب کی ہے حال اور ذوالحال کی، ایک مرتبہ یہ ترجمہ کس طرح کیا جائے گا اس کو بھی ہم سن لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں علماء ہی، من عبادہ، اس حال میں کہ وہ علماء اللہ کے بندوں میں سے ہوتے ہیں۔ اس طرح حال اور ذوالحال کا ترجمہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اچھی حالت کے اندر آسانی والی موت ہمیں عطا فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمان مظلوموں کو ظلم سے نجات عطا فرمائے، خصوصاً اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور کافروں کے ظلم و ستم سے، یہود و نصارہ کے ظلم و ستم سے ان کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں یا ظلم کرنے سے راضی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو نیست و نابود فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔